آپ اس اسقط نوٹس کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمیشن کے اعلان کے باوجود کیوں سپریم کورٹ کو اسقط نوٹس لینا پڑا؟ کیوں سپریم کورٹ کو اپنی پوزیشن تبدیل کرنی پڑی؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم دستاویز ہے، بڑی چونکا دینے والی دستاویز ہے جو خط 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا. اس سے پہلے جو انہوں نے خط و خطابت کی تھی اور جو اپنے معروضے انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیے تھے، یا چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے روبرو پیش ہوئے کیے تھے، اور اس کے امین ان کے مطابق آج حالیہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی ہے. اور یہ ان میں ویسے بھی جج صاحبان میں بحث چلتی رہی، پر پہلے 2 خط، ایک انہوں نے 2023 میں لکھا اور ایک اس سے پہلے 2024 میں انہوں نے لکھا، ان کی کوئی برابر ان پہ کاروائی نہیں ہوئی تھی. ہائی کورٹ کے ججز نے یہ بڑا اس پہ غور سوچ وچار کر کے لکھا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یکدم کسی ایک کو خیال آیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور میں لکھ دوں. انہوں نے آپس میں اس کو ڈسکس بھی کیا ہوگا اور اس پہ غور کیا ہے بڑی احتیاط سے. انہوں نے دیکھیں، انہوں نے پہلے جو ان کا جو انہوں نے جس کو کچھ معروضات اپنی پیش کرنے کی کوشش کی اور کچھ ان سے کارروائی کی توقع رکھی، وہ ان کے اپنے چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب. عامر فاروق صاحب نے تو چل چلاؤ کیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بات کر لوں گا کہ اس میں جو جس ایجنسی کا یا ادارے کا کردار اس میں جس کے بارے میں الزام تھا، تو انہوں نے کہا میں ڈی جی سینٹرل سے بات کر لوں گا اور آپ اس کو رہنے دیں، آپ کو کچھ خطرہ دیا. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ میں نے بات کر لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کروں گا اور اب کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو فکر نہ کریں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کی سطح بڑی مختلف تھی. انہوں نے کہا دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل آپ کا اختیار ہے کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے، لیکن اس میں بارے میں ہمیں کوئی نہیں اس میں ہدایت ملتی کہ کیا کیا جائے. ایک جج کیا کرے اگر اس کو کوئی دھمکی ادارتی دھمکی دی جاتی ہے ادارے ریاست کے ادارے کی، یا اس کو اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، جیسے اتنا دباؤ ڈالا ہے ایک جج صاحب کو، ان کو اتنا بلڈ پریشر ہو گیا کہ ان کو داخل کرانا پڑا ہسپتال میں. ایک صاحب کے برادر ان لا کو اٹھا لیا گیا اور ان کو ان پہ سختی کی گئی، جسمانی طور پہ ایذا رسانی ہوئی. ایک جج صاحب کے بیڈ روم سے اور لیونگ روم سے ویڈیو ریکارڈر کے آلات نکلے اور ملے. تو یہ وہ ہم سے کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کا کیا رسپانس ہے، کیا ہونی چاہیے. اب یہ جو خط انہوں نے یا ایک استدعائی یا ایک درخواست دی، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ آپ میڈیا میں آ گئی. مجھے نہیں، لیکن اعتزاز صاحب معذرت کے ساتھ یہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، لیکن اس کانٹینٹ میں اگر خط کا کانٹینٹ دیکھا جائے، اس میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ آپ جوڈیشل آپ کمیشن بنائیں یا آپ اسقط نوٹس لیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کنونشن بنائیں اور وہاں پہ ہمیں بتایا جائے، ججز کو بلایا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیسے رسپونڈ کریں اگر کوئی ہمیں کوئی تھریٹ کرتا ہے، کوئی انٹرفیئر کرتا ہے تو ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ موجود نہیں ہے. جی بالکل، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. کوڈ آف کنڈکٹ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے. یہ انہوں نے درست فرمایا. اب وہ یہی کہتے ہیں کہ ادارہ ریاست کا بڑا اہم ادارہ ہے اور تسلیم کرتے ہیں ہم کہ اس کی اہمیت ہے، خاص کر اس زمانے میں جب ہم دہشت گردی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے اس میں تو شاید نہیں لکھا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کی بھی اہمیت ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے
اب ایک ہائی کورٹ کا جج کیا کرے؟ کیا وہ ایک دم الزام لگا دے، زبانی الزام لگائے، اکیلا وہ الزام لگانے والا، اور اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ ایک ایسی ایجنسی جس نے خفیہ معلومات ہی حاصل کرنی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ میں بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ایک جج کو یا ایک کسی افسر کو بلیک میل کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، کرے یا نہ کرے پر صلاحیت تو ضرور ہے۔ تو وہ اس کی طرف سے اگر کوئی دھمکی آئے، کوئی دباؤ آئے، کوئی پریشر آئے تو جج کیا کرے؟ پرائیویٹ کوئی ہو تو چلو وہ اس کو کنٹیمپٹ کے لیے بلا لے، اور لیکن ایسے معاملہ، ایسے صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اس کے لیے آپ کنونشن سے میں جو مطلب سمجھا ہوں، یہ کوئی واضح نہیں ہے اس میں